चंद रोज पहले छांगा मांगा के जंगल से एक नौजवान की लाश मिलती है। पुलिस इंक्वायरी करती है और फिर इस मकतूल की ऐसी कहानी सामने आती है जिसे बदफेलियां करने की आदत पर कत्ल कर दिया जाता है। मुलजिम इंतहाई होशियारी से जुर्म का कोई निशान पीछे नहीं छोड़ता, मगर वो पकड़ा ही जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की हमारी क्राइम स्टोरी है छांगा मांगा के जंगल में एक शख्स को गोली लगती है। ना वो शख्स छांगा मांगा का रहने वाला है, ना उसका यहाँ आना जाना है। उस मौके पर पुलिस पहुँचती है और उसकी डेथ हो जाती है। उस कत्ल को कैसे ट्रेस किया गया और किसने उसको गोली मारी, ये आपको दिखाते हैं। मुदस्सिर, क्या करते हो? काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी जी। क्या? भट्ठे पे जलाई करता हूँ। तुम्हारी दोस्ती उस शख्स से कहाँ हुई थी? यूएस फैक्ट्री में। कैसे दोस्ती हुई? वो सुपरवाइज़र था, मैं उसके नीचे काम करता था। तो गलतियाँ होती थी, तो वो उसका गंदा ज़हन था, तो गलतियाँ थी वो माफ़ कर देता था। तो इसी दरमियान उसकी दोस्ती होगी हमारी, तो बातचीत चलती रही हमारी। उसकी पहली दफ़ा जब दोस्ती हुई थी तो उसने तुम्हें क्या कहा था? उसने कहा था आपकी सैलरी बढ़ा दूँगा, तो आप काम मत किया करो, तो मेरे साथ ही रिया करो। बस बातचीत कर ली, अच्छे से बोल लिया बस। ठीक है, फिर तुम अच्छे से बोलने लग गए, बातचीत करने लग गए। फिर अगला स्टेप वो गलत काम उसने मुझे कहा था, गलत काम करना था ना, बदफीदी करनी है आपके साथ। मैंने उसको रोका, वो कह रहा नहीं करनी है, तो कह रहा ठीक है नहीं कर दे। तो भूत बंगले उन्हें मैंने कला दिता, सुपरवाइजर से उन्होंने भूत बंगले मैंने कला दिता। क्या कह के भेजा था, क्या कहा था? लेने के लिए कपड़ा ले गया उधर से। मैं कपड़ा लेने गया मगर वो आ गया उधर, उसने मेरे साथ काम किया वो गलत। तो तुम चीखे चिल्लाए नहीं? आखिर तुम बच्चे तो नहीं हो ना, चीखे हो गए, बोले हो गए। जी, उसके साथ लड़ता रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे तगड़ा था। उधर कोई भी नहीं, वो भूत बंगला वो नीचे है ना, उधर कोई आवाज़ नहीं आती जाती किधर भी। तो उसने मेरे साथ गलत काम किया और डरने के मारे मैंने किसी को उधर फैक्ट्री में बताया मत। तो काम भी वैसे करवाता रहा, तो सैलरी कहता तेरी बढ़ा दांगा, कोई सैलरी नहीं ਵਧਾਈ। तो जो उन्हें काम कर लिया ठीक है, एक हफ्ते बाद फिर उनका ज़हन खराब होया, मैं उत्थे काम छड्ड के आ गया जी। तो मेरे नाल फ़ोन ते गल्लां गुल्लां करदा रहा। फिर फ़ोन पैसे कितने देता था तुम्हें? पैसे एक बार ही उसने पहले बार 500 दिया था। जब मैं गांव में आना था, मेरे पास किराया नहीं था, उसने 500 मैं मंगे सी उनके को, मैं 500 रुपया उन्हें देता मैंने, तो मैं अपने गाँव में आ गया था। फिर एक दो बार मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैंने उससे मांगे सी, उसने दे दिए थे। कितने पैसे मांगे थे तुमने? 1000 रुपये। कभी किसी और के साथ बदफेली करते हुए या कोई उल्टी सीधी हरकत करते हुए तुमने कभी किसी और के साथ उसको देखा? जी, वो दूसरे लड़के के साथ एक बार देखा था मैंने उसे, कमरे में जा रहा था, हाथ कंधे पे रखा हुआ था, बातचीत करते जा रहा था। जब छांगा मांगा जंगल में तुमने उसको फायर मारा है, वो तुम्हारा जंगल देखने के लिए आया था, क्या हुआ था? वो जंगल देखने के लिए नहीं आया था, वो इधर अपने घर जा रहा था। अच्छा। कपड़े ले थे उसने मेरे साथ, कपड़े ले के थे वो अपने घर जा रहा था। तो जंबर बाजार से खरीदे थे कपड़े? किसके लिए? उसने अपने वास्ते लिए थे, उसने शादी पे जाना था। तुमने नहीं कहा मुझे भी ले दो, फ्रैंक तो तुम थे? जी, मैंने नहीं उसे कहा, मैं उसे कहता तो मुझे कहे गलत काम करिए। तो मैंने गलत काम वहाँ से उधर छोड़कर मैं आ गया था काम। तो वो कह रहा मैं अपने गांव में जाना कपड़े लेके, तो तू मेरे साथ आया, उतो आप कट्ठे लगे चलांगे। तो पिस्तौल हैगा सी ना उनका, तो पिस्तौल भी देना सी। मैं फिर आ गया इत्थे जंबर। ये पिस्तौल भी उसी ने दिया था तुम्हें? उसी ने चलाना भी सिखाया? जी नहीं, वो उधर टाइम ही नहीं इतना मिला। उधर उन्हें एक दिन लिया दोस्त को, इतवार की छुट्टी होंगी है ना, उन्होंने ही होंगी छुट्टी, और किसी को नहीं होंगी। सुपरवाइजर है ना, बाकी काम करते थे। तो उन्हें फड़िया तो उन्हें मैंने दे दिता, उन्हें कहा तू जो जाना तो हैगा ही है, तू ले जी अपने घर, जो फिर मैं आवागा मैं तेरे को लै लाँगा। मैं कहा ठीक है। असीं जंबर आ गए हैं, जंबर आ के खाना खादा, खाना खाण के दरम्यान मैं उन्होंने आख्या ले लै, तो कहता चलो उत्ते हाल वगैरह बने जिते खाना वाना बना देने होटल वाले। तो उत्ते असीं चले गए हैं पेशाब के बहाने। तो उन्हें उत्ते सिगरट पीता, चरस वाला पी के, तो मैंने कहता आप हुण इत्थे करिए। मैं उत्तों थल्ले उतरिया, मैं उन्हें पिस्तौल नहीं फड़ाया, मैं थल्ले आ गया। मैं कहा तू इत्थे उत्थे बाहर होटल दे विच मैं कढ़ के बिठाण लगा, कहता नहीं कोल रख। मैं किस जगह छुपाया हुआ था तुमने? छापर में। शॉपर हाथ में उठाया हुआ था? जी, वो टोपी के फेस विच सी, तो वो मेरे हत्थ विच हैगा सी, तो मैं उन्हें फड़ा रहा, उन्हें नहीं फड़िया। तो वो कहता मैं तेरा जंगल वेखना। मैं चलो जी तुम जंगल विखा देने। एक दोस्त बन गया, वो कहता हूँ नहीं आप यह काम करते, हम आप बेली बन गए। मैं कहा ठीक है। असी जंगल जुंगल घूमते फिरते रहे जी। तो जो असीं बाहर निकलन लगे जंगल के कोलों, उदों ये गलत गल्लां करन लग पे मेरे नाल। कहता गलत काम करिए इत्थे।
تو میں نے اس کو 1-2 بار روکا. میں نے کہا نہیں یہ میرا گاؤں ہے, ادھر میں کام رہائش ہے میری, ادھر کسی نے دیکھ لیا تو بےزتی ہوگی. کہنا نہیں کچھ نہیں ہوتا, اتنے کوئی بھی نہیں ہے. باتیں شیتیں کرتے رہے. میں نے اس کو کھیری کہا, میں نے کہا ادھر نہیں کرتے, کہیں اور میں جا کے کریں گے, ادھر ہمارا گاؤں ہے. تو کہندا نہیں اتنے ہی کرنا ہے, نہیں تو میرے پیسے جڑے باندھے نے میرے دے دے, اج اپنی دوستی نہیں رہنی, ختم ہو گئی, میری گل نہیں تو منی اج. میں کہ تو آپ دی شام پھڑ, میں تینوں پیسے تیرے اکاؤنٹ 'ਚ کرا داں, تینوں کرا داں, میرے کول ہن نہیں ہے. کہندا میں ابھی لینے نے تیرے کول, ہن ہی لینے نے. وہ گلاں پچھلیاں کڈن لگ پیا, انج تے انج میں ویڈیو بھی بنائیاں نے, انج کیتا آیا, انج کیتا کیا آیا. کہتا ہے تمہیں کہ میں نے تمہاری ویڈیو بنائی ہوئی ہے, تم مان جاؤ نہیں تو میں دکھاؤں گا. جی. تو میں نے اس کو کہا تھا نہ یار ایسے نہ کرو, لیکن کام کہیں اور کر لیں گے, ایسے نہیں میں نے کرنا. پھر میں انہوں کھیری آ کے کہ میں تیرے کول اوتھے ہی آ جاں گا بھوت بنگلے, وہ نالے کام کر لاں گا تے نالے آپ جویں کہیں کر لیں گے. کہندا نہیں اتنے ہی کرنا ہے. تو اتنے بہ گیا, سگرٹ بنائی سے, سگرٹ پی کے تو میں نے کہنا ہن تک کرنا. تم بنا کے دیتے تھے؟ مجھے تو میں نے تو کبھی دیکھی نہیں چرس, مجھے نہیں بنانی ہے. انہوں نے سگرٹ پیتا جی, سگرٹ پی کے تو میں نے کہنا ہن کرنا ہے ضروری, ہن میں لوڈ ہو گیا. روکدا رہا, اتوں بھائی ہو گئے, انہیں میرے چنڈ ماری. پھر دوبارہ واپسی میں بھی مار دیتی. ہولی کے دن میں پیار نال ماری, میں کہا نہ یار انج نہ کر, میرے زیادہ سپیڈ 'ਚ وج گئی ہے. تو پھر مارن لگ پیا مینوں. جب میں مارن لگ پیا نا تو ہتھوں بائی میں بھی ہو گیا اگوں, تو وہ میرے نال تگڑا سی. میں اندر کول جان چھڑا کے بھجیا تو میرے پیچھے بھجیا, تو جی میں چاپر وچ کڈ کے تو انہوں گولی مار بیٹھا, میں اپنی جان بچان واسطے. جی پھر گولی مار کے بھاگے تم؟ میں بھاگ گیا تھا, میں اپنے گھر میں چلا گیا تھا. گھر جا کے ڈر نہیں لگا؟ ڈر لگتا رہا مجھے. پھر میں گھر سے میں آگے چلا گیا نانی کے پاس. میں نے کہا ادھر چلا گیا ہوں. ادھر پھر پاپا نے فون کیا, مجھے پولیس لے کے جا رہی ہے. تو کیا کام کیا آپ نے؟ میں نے پھر پاپا کو بتایا تھا, غلط کام میں نے کرتا تھا. اس نے مجھے, میں نے اس پھر پاپا کو بتایا آپ نے؟ جی. اس ٹائم پاپا کو پولیس لے آئی سی. بھائی بڑے بھائی نے فون مجھے کیا تھا نا, تو وہ پاپا کہہ رہا تھا تم ادھر آ جاؤ, تو آپ کا انسپیکٹر لینے کے لیے آیا. لیکن اس سے پہلے یہ صاحب چلے گئے تھے مجھے لینے, صاحب لے کے آگے سے مجھے ادھر. پھر میں نے صاحب اوروں کو بتا دیا تھا. میں نے کہا میرے ساتھ ایسے ایسے کرتا تھا, میں نے اس کو گولی لگا بیٹھا ہوں. کتنے پیسے کھائے ہیں اس سے تم نے؟ 2500. اس کے علاوہ اور نہیں, اس کے علاوہ نہیں کھائے میں نے. کھانا شانا بھی کھلاتا تھا؟ اچھا. نہیں, کھانا ایک دن ہی کھایا, تو وہ میں نے پیسے دیے تھے ادھر جمبر. اچھا, وہ پیسے بھی تم نے دیے تھے؟ کپڑے شپڑے لے کے دیتا تھا؟ جی نہیں, کپڑے شپڑے نہیں لے. وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا؟ وہ کرتا تھا, فون پہ باتیں کرتا. میٹھی میٹھی کیا باتیں کرتا تھا؟ اچھی ہیں, تم مجھے اچھے لگتے ہو, میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. ہیں؟ آدمی نے آدمی سے شادی کرنی ہے؟ پوچھا نہیں تم نے؟ ایسی باتیں کرتا تھا نا وہ. اچھا چلو آگے. پھر وہ کہتا آپ سے ساتھ شادی کروں گا, اور ادھر ہم کمرہ لے لیں گے, ہم دونوں ہی رہیں کریں گے, اور کوئی نہیں ہوگا, میں سپروائزر ہوں, پیسے وغیرہ آپ کو دیتے رہوں گا. کتنی تنخواہ تھی اس کی؟ تنخواہ نہیں سی اس کی, وہ کیا تھا؟ اس کے سپروائزر سی نا, جو گڈیاں دا نام سی وہ بھی ہوندا سی, تے 15 جڑی ملدی سی 12-13,000 وہ بھی ہوندی سی. اچھا, مجھے ایک منٹ کے لیے ذرا, ایک لمحے کے لیے سوچو ذرا, تم ایک لڑکے ہو, مرد ہو نا, کمپلیٹ آدمی ہو نا, ہو؟ تم نے نہیں یہ سوال کیا آگے سے کہ میں تم سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ بولے نہیں تم آگے سے؟ اس کی بات کرتا تھا, لیکن وہ پیار سے بات کرتا, دوست تھا, اس لیے وہ بات پیار سے کرتا تھا. تو میں نے کہا اب کر لینی اس کے ساتھ شادی, میں تو اپنے گاؤں میں ہوں, صرف بات ہی کرتا ہے مجھ سے. ناظرین, ملزم کے تمام بیانات آپ کے سامنے ہیں. یہ ایک اندھا قتل ہے. اس لاش کو پولیس نے یقیناً اپنی حراست میں لیا, اور کریڈٹ جاتا ہے ایس ایچ او صاحب کو, جنہوں نے اس اندھے قتل کو ٹریس کیا. کیسے ٹریس کیا, کیا کیا چیزیں تھیں ایسی جو مشکل لگیں, کتنا ٹائم لگا, وہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں ایس ایچ او صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ایک اندھے قتل کا معمہ تھا, جو ہم نے بہت ہی کم وقت میں اس کو سولو آؤٹ کیا, اور جو ملزم تھا اس کو پولیس حراست میں لیا. ہوا یہ تھا کہ 26/2 کو, پچھلے ماہ کی 26 تاریخ کو, ایک شخص نے کال کی 15 پہ کہ مجھے فائر لگ گیا, اور ہم جو ہیں وہ آئی واز دی فرسٹ رسپونڈر. میں ادھر موقع پہ پہنچا. موقع پہ پہنچ کے میں نے اس کو پولیس مدد دی, اور اس کو ہاسپٹل چونیا لے کے گیا, THQ. ادھر لے کے گیا تو اس کی میں نے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ریکارڈ کی. ابھی وہ مطلب اس کی سانسیں باقی تھیں. اس نے کہا کہ ایک نامعلوم شخص آیا ہے, اس نے مجھے فائر مار دیا. اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی. اس کے بعد وہ بندہ ادھر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اب ہماری جو انویسٹیگیشن
تھی وہ ادھر سے سٹارٹ ہو گئی. ان 10 نمبروں میں سے ایک ایسی CDR تھی جو مقتول کے ساتھ ساتھ میچ کر رہی تھی. اب ہم نے اس CDR پہ ورک کیا. وہ جو نمبر تھا وہ ایک صوبیہ بی بی کے نام پہ رجسٹر تھا, لیکن ہم نے جب صوبیہ بی بی کو چیک کیا تو صوبیہ بی بی نے بتلایا کہ یہ میری سم نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے یوزر کو تلاش کرنا شروع کیا. اس کے یوزر تک ہم پہنچ گئے, ان کے گھر میں ریڈ کیا اور اس کے بھائی کو پکڑ لیا جو اس کا یوزر تھا. اس نے بتلایا کہ میرا بھائی ہے. مبشر کو ہم نے پکڑا. مبشر نے بتلایا کہ میرا بھائی ہے مدثر. یہ سم اس کے پاس چل رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے. مدثر یعنی کہ جو اس ٹائم ملزم ہے اور آپ کی حراست میں ہے. اوکے. ہم نے اس کو کہا کہ اپنا جو بھائی ہے وہ آپ کا بھائی کدھر ہے. اس نے بتلایا کہ وہ منچن آباد گیا ہوا ہے. ہم نے ریڈنگ ٹیم تشکیل دی اور ود ان نو ٹائم 4 سے 5 گھنٹوں کے اندر اندر مدثر کو اپنی تحویل میں لے لیا. مدثر کو تحویل میں لینے کے بعد ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو مدثر نے 1 گھنٹے کی تفتیش کے بعد ہم کو سیدھی بات بتا دی. اس نے بتلایا کہ جو مقتول ہے تنزیل عرف مشرف وہ بیسیکلی چشتیاں کا رہائشی ہے ضلع بھاول نگر کا, اور US فیکٹری جو چونگ پہ ہے ادھر کام کرتا تھا. وہ بد کردار تھا جو مقتول تھا تنزیل عرف مشرف. اس کے ساتھ غلط تعلقات قائم ہو گئے اور اس نے اس کے ساتھ کافی دفعہ بدفعلی کی. بدفعلی کرنے کی وجہ سے یہ فیکٹری سے نکالا گیا. مدثر جو ہے چونکہ وہ سپروائزر تھا اس کو نہیں نکالا گیا, یہ نیچے تھا اس کو نکال دیا گیا. فیکٹری سے نکالے جانے کے بعد یہ ایک بھٹا ہے ڈولن 7 چک میں, ادھر آ کے یہ کام کرتا رہا. اس کے بعد اس کے رابطے رہے ہیں مقتول تنزیل کے ساتھ, اس کے ٹیلی فونیکلی رابطے رہے اور یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا بھی رہا. جس دن یہ قتل ہوا اس دن صبح 7:30 بجے مقتول نے مدثر کو کال کی کہ مولن وال پہ آؤ اور میں آپ کو شاپنگ کرواتا ہوں. یہ اس کے ساتھ تھرو آؤٹ رابطے میں رہا. چونکہ CDR ہم نے انالائز کی, CDR میں بار بار اس کا رابطہ ہوتا تھا. یہ اس کا لاسٹ کالر تھا اور کلوز کالر بھی تھا دونوں, تو اس لیے ہم نے اس پہ زیادہ ورک کیا. اب اس نے بتلایا کہ میں مولن وال گیا, مولن وال پہ جا کے ہم نے شاپنگ کی. شاپنگ کرنے کے بعد ہم چھانگا مانگا جنگل گھومنے کے لیے آ گئے. جنگل میں آنے کے بعد اس نے اس کو بدفعلی کے لیے اکسایا مدثر کو کہ میں نے آپ کے ساتھ ادھر بدفعلی کرنی ہے. اس مدثر کے پاس ایک پسٹل تھا جو کہ تنزیل نے ہی اس کو گفٹ کیا ہوا تھا. وہ اپنے ساتھ یہ پسٹل رکھتا تھا. یہ مدثر جو ہے اس دن بھی حسب معمول اس کے پاس وہ پسٹل موجود تھا. جب ان کی تکرار بڑھی تو اس نے وہ پسٹل نکالا اور سیدھا فائر کر دیا اس کو. جو فائر اس کے پیٹ میں لگا اور جس وجہ سے وہ مضروب ہو گیا اور اس کے بعد اسی فائر کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا. جو اندھے قتل کے ٹریسز ہوتے ہیں, کوئی لاش مل گئی, نہر سے مل گئی, اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو ٹریس کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں. آپ نے اس کو 48 آورس میں ٹریس کیا ہے, یہ بھی کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. یہ کریڈٹ ہمارے DPO صاحب کو جاتا ہے, میرے جو DSP صاحب ہیں ان کو جاتا ہے, اور اوبویسلی میری ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے 2 دن لگاتار اور 1 سیکنڈ سوئے نہیں ہیں. اور DPO صاحب ہر گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد مجھ سے پوچھتے تھے, مجھ سے فیڈ بیک لیتے تھے کہ اب کیا ہو گیا, اب کیا ہو گیا, اور ان کو میں بتاتا کہ سر یہ ہم نے کر لیا اور یہ ہم کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں مطلب بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک DPO ہوتے ہوئے آپ کے اوپر کوئی ایک نہیں بے شمار ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اس کے باوجود کسی ایک کیس کے لیے بار بار SHO کو فون کرنا اور اپڈیٹ لینا یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.